السلام علیکم پیارے دوستو، کیا حال ہے آپ سب کے؟ آپ سب خیریت سے ہیں؟ کیسے گزر رہے ہیں آپ سب کے شب و روز؟ مجھے امید ہے آپ سب خوش ہوں گے، اپنا اور دوسروں کا خیال رکھ رہے ہوں گے۔ تو آتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ آج کا موضوع ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوستو، معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ ایک عظیم معجزہ ہے۔ یہ واقعہ 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیت اللہ سے مسجد اقصی تک کا سفر ہے، جسے اسرا کہا جاتا ہے۔ دوسرا حصہ بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا تک کا سفر ہے، جسے معراج کہتے ہیں۔ معراج کے معنی بلندی یا اونچائی، جبکہ اسرا کے معنی رات کا سفر ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، پاک ہے وہ ذات جس نے ایک ہی رات میں اپنے بندے کو مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، کی سیر کرائی تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آرام فرما رہے تھے کہ اللہ تعالی کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور وہیں سے سفر معراج کا آغاز ہوا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت سے لائی ہوئی سواری براق پیش کی۔ اس پر سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس پہنچے، جہاں تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں نماز ادا کی۔ اس کے بعد دوبارہ براق پر سوار ہو کر آسمانوں سے ہوتے ہوئے جہاں تک اللہ تعالیٰ نے چاہا وہاں پہنچے۔ پہلے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، جبکہ ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ساتویں آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المعمور کا مشاہدہ کیا، جو کہ عین خانہ کعبہ کے اوپر ہے، جس کا روزانہ 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں۔ پھر براق پر سدرۃ المنتہا پہنچے۔ سدرۃ المنتہا 7ویں آسمان پر ہے، جہاں سے آگے عرش معلیٰ ہے۔ فرشتے سدرۃ المنتہا سے آگے نہیں جا سکتے۔ عرش معلیٰ سے مراد اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ بیت المعمور 7 آسمانوں سے اوپر، عرش معلیٰ کے نیچے اور بیت اللہ کے اوپر موجود وہ گھر ہے جو ہر وقت فرشتوں سے بھرا رہتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے بارگاہ الہی میں تشریف لے گئے۔ معراج سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت اور دوزخ دکھائے گئے۔ دوستو، یہ سارا واقعہ اتنے کم وقت پر محیط تھا کہ لوگ حیران تھے۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگلی صبح اس سفر کا ذکر لوگوں سے کیا تو انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے اس بات کا استفسار کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ اگر یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بیان فرمایا ہے تو میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ واقعہ معراج کی تصدیق کرنے کی وجہ ہی سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق کا لقب دیا گیا، جس کا مطلب ہے سچا دوست، تصدیق کرنے والا دوست۔
واقعہ معراج کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ اس واقعہ سے پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رتبہ بہت ہی بلند ہے۔ اتنے کم وقت میں ساتوں آسمانوں کی سیر اور رب ذوالجلال سے ملاقات اللہ تعالیٰ کی خاص قدرت ہے۔ وہی ہے جو طویل فاصلوں کو سمیٹ سکتا ہے۔ معراج کا واقعہ اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان قدرت کا مظہر ہے اور ہمیں معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے 5 نمازوں کا تحفہ ملا۔ تو دوستو، مجھے امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، اور مجھے یہ بھی امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک بھی کریں گے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں گے۔ اور ایک اور ضروری بات، اگر آپ لوگوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں تاکہ آپ کو مزید بہترین ویڈیوز مل سکیں۔ پھر ملیں گے۔ اپنی زارا آپا کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔